بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب البیع کے بارے میں کہ جس میں جناب مصنف نے معنی بیع کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوا مبادلۃ مال بمال۔ یہ تعریف یا تو تعریف لغوی کہہ لیں یا تعریف اصل کہہ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے بیان کیے اپنی تعریف کہنے بیع کہتے انشاء تملیک عین بمال کو بیع کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ فلاں طریقے کے اشکال اس پہ آ سکتے ہیں کہ یہ معاطات کو شامل ہے مثلا، اور قرض کو شامل ہے، یا جو ہے یہ صادقاتی شرح کے اوپر بھی، یہ جو پیچھے اس کے اوپر اشکال گزرے ہیں۔ اب تک کی جو بحث اور جناب مصنف جس بارے میں بحث کر رہے تھے وہ یہ بتلا رہے تھے کہ انشاء تملیک عین بمال، یہ جو انشاء تملیک عین بمال ہو رہی تھی اب تک آج کے درس سے پہلے یہ کیسے ہو رہی تھی؟ یہ الفاظ کے ذریعے ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بیع تو ہے اسی کے مقابل میں ملک تو ہے، جیسا کہ سامنے والے نے اشکال کیا تھا کہ آپ کی یہ تعریف ملکتوں کو شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بیع کے ذریعے انشاء بیع کرنا جائز ہے ویسے ملکتوں کے ذریعے انشاء بیع کرنا جائز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اشکال نہیں ہے، در حقیقت یہ حقیقت بیع ہی ہے، اور جس طریقے سے بیعتوں کے ذریعے ہم انشاء کر سکتے ہیں ویسے ہی ملکتوں کے ذریعے انشاء کر سکتے ہیں۔ آج کا جو مرحلہ ہے یہ اس سے تھوڑا سا ایک قدم اور بڑھ کے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان البیع ينقسم الى قسمین، اما ان يكون البیع لفظیا واما ان يكون فعلیا، یا تو بیع لفظی ہوگی یا بیع فعلی ہوگی۔ جو لفظی کی بحث تھی اور جن الفاظ کے ذریعے بدل تو نقل کے ذریعے ہو سکتی تھی، ملکتوں کے ذریعے ہو سکتی تھی، اب تک بات انہوں نے تعریف کے اندر ساری کی ساری بات لے آئی۔ اب جو ہے دوسرا مرحلہ ہے کہ آیا بغیر الفاظ کے بیع کا وجود پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ تو کہہ رہے کہ ہاں بغیر الفاظ کے بیعتوں کا وجود پایا جاتا ہے، بیع کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن اس بیع کو بیع لفظی نہ کہتے ہوئے آپ کو کہنا پڑے گا بیع فعلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع کے اندر ضروری ہے، کوئی بھی بیع ہو، بیع کے اندر ضروری ہے ان یکون فیہ ایجابا وقبولا، اس میں ایجاب اور قبول کا وجود ضروری ہے۔ اگر ایجاب و قبول اس میں پائے نہ جاتے ہوں فلا یکون بیعا، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں انشاء بیع یا بیع کا قبول کرنا یہ الفاظ کے ذریعے ہو رہا تھا، اب اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے، اس میں ایجاب و قبول کیا ہے؟ کہنے اس بیع معاطات میں انشاء یا قبول جس چیز کو کہتے ہیں انشاء بیع یا قبول بیع جس چیز کو کہتے ہیں وہ فعل موجب ہے یا فعل مشتری ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ یہ موبائل 50,000 دینار کا بک رہا ہے اور اس پہ اس کے پرائز لگے ہوئے ہیں، میں نے یہ پیسے نکال کر سامنے والے کو دیے، سامنے والے نے اٹھا کر یہ موبائل مجھے دیا، تو گویا اس میں کیا یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ ایجاب و قبول ہو، تو اس میں ایجاب و قبول لفظی نہ ہوگا فعلی ہوگا، یعنی یہ لین دین اسی کو ایجاب و قبول کا ہے، یعنی اخذ و عطا، ایک ہاتھ سے لینا دوسرے ہاتھ سے دینا، اخذ و عطا کو بیع کہیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ حقیقت معاطات آخر ہے کیا؟ کہنے حقیقت معاطات یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے دونوں ایک کسی چیز کو دے رہا ہو اور سامنے والا اس کے عوض میں دینے کے ساتھ ساتھ لینے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ نہ کچھ دے رہا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ اس معاطات کی جو صورت بنے گی یہ 4 صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت جو معاطات کی بنے گی، یعنی معاطات کے کس صورت کے اوپر معاطات صادق آ سکتا ہے، پہلی صورت وہ ہے کہ ان یبیح کل منہما للآخر التصرف فیما یؤتی، کہ جب کوئی چیز لی اور دی جا رہی ہے، اخذ و عطا ہو رہا ہے، اس اخذ و عطا میں اباحت تصرف پائی جاتی ہے،
یعنی پہلی صورت معاطات کی یہ ہے کہ جب یہ اخذ و عطا ہو رہا ہے، اس اخذ و عطا میں اباحت تصرف کا تصور پایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، میں لیتے ہوئے آپ کو اباحت تصرف دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کا بدل دیتے ہوئے اباحت تصرف دے رہے ہیں۔ اباحت تصرف دے رہے کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں ملکیت کا تصور نہیں ہے کہ میں نے جو یہ موبائل فلاں کو دیا ہے وہ اس کے مالک بن گئے، اور یا انہوں نے جو مجھے پیسہ دیا ہے میں اس کا مالک بن گیا۔ ملکیت کا تصور نہیں ہے۔ تصور کس چیز کا ہے؟ اباحت تصرف کا ہے کہ وہ اس چیز میں جو کرنا چاہے کرے اور میں اس پیسے کے ساتھ جو کرنا چاہوں وہ کروں، پہلی صورت۔ دوسری صورت کیا ہے معاطات کی؟ کہ جب اخذ و عطا ہو رہی ہے، اس اخذ و عطا سے بائع اور مشتری دونوں کے دونوں تملیک کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے موبائل لیا بصورت التملیک، ملکت هذا الموبائل، آپ نے اس کے بدلے میں جو پیسہ لیا تملیک کی غرض سے لیا، دونوں کے دونوں تملیک کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر جناب مصنف کہتے ہیں کہ یہ دو ایسی وجہ ہیں کہ جو میرے نزدیک قابل قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ دو وجہ اور ہے کہ جس کو جناب صاحب الجواہر نے اپنی کتاب جواہر میں جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 226 اور 227 پر نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو صورتیں معاطات میں اور ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ جو اخذ و عطا ہو رہی ہے یہ واقع ہو کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ اس اخذ و عطا میں نہ تو ملکیت کا تصور پایا جاتا ہو اور نہ اباحت تصرف کا تصور پایا جاتا ہو، نہ ملکیت نہ اباحت تصرف۔ پہلے والا جو مرحلہ تھا وہ اباحت تصرف کا تھا، دوسرے والا ملکیت کا تھا، تیسرے والا کیا کہتے ہیں جو جناب صاحب الجواہر نے لکھا ہے، انہوں نے کہا نہ اباحت نہ ملکیت، دونوں میں سے کچھ نہیں۔ اچھا جناب والا کہنے لگے، جناب مصنف نے کہا اگر آپ اس تیسرے والے معنی کو اخذ کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو جاتا ہے جناب والا کہ جو شے واقع ہو رہی ہے، دافع جس چیز کو دے رہا ہے، معطی جس چیز کو عطا کر رہا ہے، آخر جس چیز کو لے رہا ہے اخذ کر رہا ہے، وہ بغیر قصد عنوان بے کے کر رہا ہے، نہ اس میں قصد بے پایا جاتا ہے، نہ اس میں قصد عاریہ پایا جاتا ہے، نہ اس میں قصد اباحت پایا جاتا ہے، نہ قصد قرض پایا جاتا ہے۔ جب یہ چیز تمام قصود سے خالی ہے تو ہم اسے بے کے اندر داخل نہیں کر سکتے، معاطات میں داخل کرنا ہمارے لیے قبیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کے تمام عنوانات میں سے کوئی نہ کوئی عنوان کا تصور کرنا بائع اور مشتری کے لیے ضروری ہے۔ نہ وہ اباحت کا تصور کر رہا ہے نہ ملکیت کا تصور کر رہا ہے، بھائی کیا فائدہ پھر؟ ٹھیک ہے نا۔ جناب مصنف نے یہ کہہ کے اس قول کو، تیسرے والے قول کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا۔ چوتھا قول کیا ہے؟ چوتھا قول جناب صاحب جواہر کہتے ہیں ان یقصد الملک المطلق دون خصوص البیع، کہ دینے والا اور لینے والا ملک مطلق کا تصور کر کے وہ چیز لے رہا ہے اور دے رہا ہے۔ ملک مطلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ عام ہے، ہبہ معوضہ سے بھی اور بیع سے بھی، قرض سے بھی، عاریہ سے بھی، وہی بات اس میں ہو جائے گی۔ تو جناب مصنف نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جناب والا ضروری ہے، ہم نے جب بیع کی تعریف چھیڑی تھی وہاں ہم نے بتلایا تھا کہ جو تملیک بالعوض ہوتی ہے مبادلے کی جہت سے، اس کے لیے مفہوم بیع کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اس میں مفہوم بیع پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر مفہوم بیع نہیں پایا جاتا تو التملیک بجہت العوض کیا مطلب؟ اس کو کوئی مطلب نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو جناب مصنف بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ میری عبارت میں پہلے ہی آپ کے اوپر واضح ہو جائے کہ صورت ثالثہ اور صورت رابعہ میرے اندر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے میرے نزدیک۔ اب بچتی ہے دو وجہ۔ الوجہ الاول ہوا اباحت التصرف من کلتا الطرفین، دوسرے والی ہوا تملیک من کلتا الطرفین۔ یہ والی
دو صورتیں یعنی صورت اول اور صورت ثانیہ جناب مصنف قبول کرتے ہیں. ثالث اور رابع کو جناب مصنف نے ابتدا سے ہی خارج کر دیا. کیا اس کو معاطات میں لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آگے جا کر اس میں پریشان نہ ہو. یہ تو اب تک یہاں تک جناب مصنف احراز موضوع معاطات کر رہے تھے کہ موضوع معاطات کو معین کر دیں, تعریف کیا ہے, اس کا موضوع کیا ہے, کہاں صادق آئے گا کہاں نہیں آئے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ اس معاطات کے اوپر ہم حکم کیا لگا سکتے ہیں, معاطات فائدہ کس چیز کا دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان المعاطات تفید الاباحۃ التصرف, معاطات اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے. اچھا, اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے, اور کیا فائدہ دیتا ہے کہ جیسے ہی ایک دوسرے کے پاس نقل و انتقال ہو جاتا ہے اباحت تصرف ہو جاتی ہے, لیکن اگر اس اخذ و عطا میں سے کوئی بھی ایک شے فوت ہو جائے, فقدان ہو جائے, تلف ہو جائے, فیصیر لازما, تو یہ پھر ملکیت کا فائدہ دے گا آپ کو کہ آپ اس چیز کے مالک بن جائیں گے. اچھا جی, مالک بن جائیں گے, ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو علماء کے اقوال مختلف ہیں بحث معاطات میں, یہ اقوال مختلف آیا اباحت تصرف کے حوالے سے ہے یا ملکیت کے حوالے سے. آیا علماء کا اختلاف اس بارے میں ہے کہ ان المعاطات تفید الاباحات اس بارے میں ہے, یا ان المعاطات تفید الملکیہ اس بارے میں, کیا احراز موضوع ہو تاکہ ثمرہ حاصل ہو. تو جناب مصنف نے محل نزاع معاطات میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مقصود نظر ہے تمام علماء کا وہ کیا ہے, وہ ہے کہ ان النزاع فی المعاطات هو التملیک, یعنی محل نزاع معاطات میں تملیک ہے نہ کہ اباحت تصرف. کیوں اباحت تصرف نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ تمام کے تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اباحت تصرف کا فائدہ تو معاطات دیتا ہی دیتا ہے. پھر دیکھتے ہیں آگے تک کہاں تک بحث جاتی ہے, یہاں تک تدویر کرتے ہیں کہ الکلام فی المعاطات, کلام معاطات کے بارے میں. معاطات یہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا, کہ جس میں دونوں طرف سے اخذ و عطا ہونا ضروری ہے, شرکت کے معنی پائے جاتے ہیں. اے علم جان لیجیے ان المعاطات علامہ فسرہ جماعہ, معاطات اس اعتبار سے کہ جس اعتبار سے ایک جماعت نے اس کی تفسیر کی ہے, جیسا کہ جناب محقق ثانی ہے اور جی شہید ثانی ہے اور سید طباطبائی اپنی کتاب ریاض میں بیان کرتے ہیں. کیا اے علم ان المعاطات, معاطات کسے کہتے ہیں؟ ان یؤتی کل من اثنین عوضاً اما یاخذہ من الاخر. ان یؤتی کل من الاثنین یعنی دیں, عطا کریں, کل من اثنین دونوں میں سے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کیا عطا کرے, عوضاً عوض کو عطا کرے, اما یاخذہ من الاخر اس کے مقابل میں جو سامنے والے سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اما یاخذہ من الاخر اس کے مقابل میں دے جو سامنے والے سے لے رہا ہے. مثلا میں موبائل آپ سے لے رہا ہوں تو آپ کو پیسہ دوں, ٹھیک ہے نا. وہوا یعنی یہ معاطات یا تصور والا وجہ ہے, تصور کیا جا سکتا ہے دو وجہوں کی بنا پر, یا دو وجہوں پر تصور کیا جا سکتا ہے. احدہما ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے, ان یبیح کل منہما للآخر, کہ اباحت کا عطا کرنا پایا جانا کل منہما ان دونوں میں سے للآخر دوسرے کے لیے, یعنی ان یبیح التصرف فیما یؤتی, کہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو اباحت تصرف دیں جو وہ اسے دے رہے ہیں, فیما یؤتی ہے جو عطا کر رہا ہے سامنے والے کو, من دون نظر الی تملیکہ, اس چیز کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے کہ آیا یہ تملیک ہے یا تملیک نہیں ہے. یعنی ان العین یبقى علی مالکہ الاول, علی ملکیت مالکہ الاول,
وَيَتَصَرَّفْ كُلُّ مَنْ آخِذ وَالْمُعْطِي، لینے والا اور دینے والا لے لیں گے اور دے دیں گے، ملکیت انہی کی باقی رہے گی، لیکن اباحت تصرف کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ من دون نظر الی تملیک، اس چیز کی تملیک کی طرف نظر، انتقال ملکیت کے لیے صیغے کا کہنا ضروری ہے۔ ہاں، انتقال ملک فی نظر الشارع وفی نظر العرف، انتقال ملک فی نظر الشارع وفی نظر العرف ضروری ہے کہ ان یاتی بالفاظ متعینہ، جیسے تو ہے، ملک تو ہے، نقل تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ الثانی ان یتعاطیا علی وجہ تملیک، کہ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کو عطا کریں، جو چیز لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ دونوں عطا کریں، کس جہت پر؟ علی جہت تملیک، علی وجہ تملیک، تملیک کی جہت کے اوپر، یہ دوسرے معنی ہے۔ وربما یذکر وجہان آخران، بسا اوقات یا مقامات پر ذکر کی گئی ہے دو اور وجہیں کہ جن کا ذکر کرنے والا جناب صاحب جواہر ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے احدھا، پہلی وجہ ان یقع النقل من غیر قصد البیع، کہ یہ جو نقل ہو رہی ہے یہ قصد بیع کے علاوہ نقل ہو، نقل تو ہو رہی ہے لیکن اس نقل میں بیع کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ ان یقع النقل، کہ نقل واقع ہو من غیر قصد البیع، بغیر بیع کے قصد کے، ولا تصریح بالاباحۃ المذکورہ، اور اس میں تصریح بھی نہ پائی جاتی ہو اباحت تصرف کی، اباحت المذکورہ یعنی اباحت تصرف کی۔ بل یؤتی شیئا، بلکہ دینے والا بائع یا مشتری، بل یؤتی شیئا، بلکہ وہ کسی چیز کو دیتا ہے، کیوں؟ لیتناول شیئا، تاکہ دوسری چیز کو لے سکے، فدفعہ الآخر الیہ، تو دوسرے والا وہ چیز اسے دے دیتا ہے جس کو لینے کے لیے وہ اپنی چیز دے رہا ہے۔ یعنی میں پیسے سامنے والے کو بغیر الفاظ کے انجام دیے ہوئے $500 دیتا ہوں تاکہ میں موبائل تک پہنچ سکوں، جیسے ہی میں اسے $500 دیتا ہوں سامنے والا مجھے موبائل اٹھا کے دے دیتا ہے، لیتناول الی شیء، تاکہ میں اس چیز تک پہنچ سکوں اور تاکہ وہ سامنے والا اس پیسوں اور فلوس تک پہنچ سکے۔ الثانی ان یقصد الملک المطلق، کہ یہ لین دین جو ہو رہا ہے یہ دونوں کے دونوں لین دین کرنے والے کیا کریں؟ ملک مطلق کا قصد کر رہے ہوں۔ ملک مطلق یعنی عام من الہبۃ المعوضہ والتملیک والبیع دون خصوص البیع، خاص طور سے وہ بیع کا قصد نہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں بلکہ لیتے دیتے ہوئے ملک مطلق۔ وَيَرِدُ الْأَوَّلُ، اشکال وارد ہوتا ہے پہلے والے کے اوپر، پہلے والے کے اوپر مطلب کون سا؟ ہاں احسن تم، ان یقع النقل، یعنی جو صاحب جواہر کے دو صورتیں ان کے اوپر اشکال کر رہے ہیں۔ ہاں، وَيَرُدُّ الْأَوَّلُ، پہلے والے کو مردود قرار دیں گے کیسے؟ بِامْتِنَاءِ خُلُوِّ الدَّافِعِ، کہ ممتنع ہے دافع کا خالی ہونا، دینے والے کا خالی ہونا، عطا کرنے والے کا خالی ہونا، عن قصد عنوان من عناوین البیع، کہ وہ عناوین بیع کے قصد کے عنوان سے خالی ہو، مثلا عناوین بیع سے خالی ہو، اباحت سے خالی ہو، عاریہ سے خالی ہو، ودیعہ سے خالی ہو، قرض سے خالی ہو، اور غیر ذالک من العنوانات الخاصہ، یہ اس کے علاوہ جو دوسرے عنوانات خاصہ ہیں ان سے بھی خالی ہو۔ ہاں یہ ممتنع ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ دینے والا کسی چیز کے قصد سے خالی ہو، ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کا قصد کر رہا ہے، ولو ہے بھائی مومن رد کر دی یہاں سے، کیوں؟ امتناع خلو الدافع عن قصد العنوان۔ ہاں حسن، تو دوسرا بما تقدم فی تعریف البیع، دوسرے والے کو وہ یعنی ویرد الثانی، دوسرے والے کو مردود قرار دیں گے کیسے؟ بما تقدم فی تعریف البیع، اس چیز کے ذریعے جو تعریف بیع میں گزر چکا ہے، من بیانی آ رہا ہے، ان التملیک بالعوض علی وجہ المبادلہ، کہ ملکیت قرار دینا عوض کے ذریعے مبادلے کی جہت پر، ہوا مفہوم البیع، یہ بیع کا ہی مفہوم ہے، لا غیر،
بے کے مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں دوسری جہت جو یہ کہہ رہی ہے ان یقصد الملک المطلق دون البیع، ٹھیک ہے نا، کہ ملک مطلق کا قصد کر رہا ہو، خصوص بیع کا قصد نہ کر رہا ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تملیک بالعوض قرار پاتی ہے جہت مبادلہ کے اوپر اسے بیع کہتے ہیں جناب والا. بیع کے علاوہ کوئی دوسری چیز تملیک بالعوض نہیں ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیع کے علاوہ کسی بھی چیز کا تصور کر لے ملک مطلق ہو. کہا یہ بھی مردود ہے. نعم. اب یہاں سے اس کو رد کرنے کے بعد کسی چیز کا استدراک کرنا چاہ رہے جناب مصنف. نعم ہاں، یظہر فیظہر من غیر واحد، کہ ظاہر ہوا ہے من غیر واحد منہم فی بعض العقود، کے بعد علماء میں سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ ملکیت مطلقہ کے قصد کو جائز قرار دیتے ہیں فی بعض العقود، بعض عقود میں، جیسا کہ کبیع لبن الشاۃ مدتاً، یعنی میرے پاس بکری تھی، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ بکری کا دودھ پئیں، آپ میرے پاس آئے کہ بھائی مجھے 1 مہینے کے لیے آپ کی بکری کا دودھ چاہیے. اب میں آپ کو کہوں کہ میرا بکری کا دودھ جو ہے 1 مہینے کے لیے میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب یہاں پر علماء میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بکری کا دودھ 1 مہینے کے لیے آپ کو بیچ رہا ہوں کہ جب بھی اس کے دودھ دینے کا وقت ہوگا آپ آئیں گے نکال کے لے کے چلے جائیں گے، یا میں خود بذات خود نکال کے آپ کو دے دوں گا. کہا یہ جو میں بیچ رہا ہوں دودھ، آیا اس کو بیع کہیں گے یا ملک مطلق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ اس مسئلے میں بعض افراد، بعض علماء نے کہا کہ ہاں اس کو ملکیت مطلقہ سے تعبیر کیا ہے، نہ کہ اس کو بیع کہیں گے. ٹھیک ہے. نام یہ استدراک کرے. شروع میں کیا کہا کہ عوض تملیک بالعوض علی جہت المبادلہ واقع نہیں ہوتی مگر بیع میں واقع ہوتی. نعم یہاں سے استدراک کرے کہ ہاں ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے. یظہر من غیر واحد منہم فی بعض العقود، کے بعض علماء میں سے ایسی بات ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ملکیت علی جہت المطلقہ وارد ہوتی ہے بعض عقود میں. کبیع لبن الشاۃ مدتاً، جیسا کہ آپ بکری کے دودھ کو بیچے ایک مدت معینہ کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ جو تصور آپ کر سکتے ہیں. کیا ظاہر ہوا ہے؟ فی بعض العقود کون التملیک المطلق عام من البیع، تملیک مطلق عام ہے بیع سے بھی، یعنی جس طریقے سے تملیک مطلق کا مصداق بیع قرار پا سکتا ہے، کوئی دوسری چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر آ سکتی ہے، اس چیز کے اوپر بھی ملک مطلق کا اطلاق ہوتا ہے، اگرچہ آپ اس کا نام نہ رکھ پائے کہ وہ بیع نہیں ہے تو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. فی بعض العقود کون التملیک المطلق عام من البیع وغیرہ، عام ہے بیع سے اور اس کے علاوہ دوسرے مصادیق سے. یعنی تملیک مطلق اور بیع کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق ہے. ہاں عموم خصوص، جی عموم خصوص خطرہ. ثم پھر اس کے بعد یہاں اس کے بعد کہہ رہے ہیں حکم معاتات کیا ہے. ان المعروف بین علمائنا فی حکم المعاتات، کہ جو معروف ہے ہمارے علماء کے نزدیک معاتات کے حکم میں، کیا معروف ہے؟ ان المعاتات مفیدۃ لاباحۃ التصرف، کہ معاتات فائدہ دیتا ہے اباحت تصرف کا. وَيَحْصُلُ الْمِلْكُ بِتَلَفِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ، اور ملکیت حاصل ہو جاتی ہے بِتَلَفِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ، جب 2 عین میں سے کوئی ایک عین تلف ہو جائے، یا بائع کی عین تلف ہو جائے یا مشتری کی، تو جو جس کے پاس ہے وہ اسی کا ہو جائے گا، نہ کہ سامنے والے کو حق رجوع باقی رہے گا. یہ حکم ہے کیا؟ ان المعاتات تفید اباحت تصرف، یہ مطلق حکم ہے. وعن المفید وبعض العامہ القول بکون المعاتات لازمۃ کالبیع. یہ کیا ہے؟ پہلا قول جو عام تھا وہ بتا دیا اباحت تصرف،
وَعَنِ الْمُفِيدِ سے قول خاص بیان کر رہے ہیں، وَعَنِ الْمُفِيدِ وَبَعْضِ الْعَامَّہ، مفید کے نزدیک، جناب مفید علیہ الرحمہ کے نزدیک اور بعض عامہ کے نزدیک کیا ہے؟ القول بکون المعاطات لازمۃ، یہ کہتے ہیں کہ معاطات لازمہ ہے کالبیع بیع کی طرح۔ لازمہ ہے کیا مطلب؟ فبعد جریان المعاطات لا يحق الرجوع لا للبائع وليس للمشتری، دونوں کی نہیں، یعنی جب یہ لازمہ ہو جائے گا بے کی طرح سے تو فرق کیا ہے پہلے والے نظریے میں اور دوسرے والے نظریے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ پہلے والا نظریہ اباحت تصرف کا حکم لگاتا ہے، لیکن جناب مفید کے اعتبار سے اور عامہ کے اعتبار سے یہ ملکیت کا فائدہ دے گا، نہ کہ اباحت تصرف کا فائدہ دے گا بیع کی طرح۔ وَعَنِ الْعَلَّامَہ، یہاں سے اور دوسرا خاص قول نقل کر رہے ہیں، وَعَنِ الْعَلَّامَہ رحمہ اللہ تعالی فی النہایہ، جناب علامہ اپنی کتاب نہایۃ الاحکام میں فرماتے ہیں کیا؟ احتمال کون المعاطات بیعا فاسدا، کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ معاطات کیا ہے؟ بیع فاسدہ ہے، اور جب یہ بیع فاسدہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فی عدم افادت المعاطات لاباحت تصرف، جناب علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اباحت تصرف کا بھی فائدہ نہ دے گا۔ تو کتنے قول ہو گئے، کتنے حکم ہو گئے؟ 3۔ پہلا جو مشہور ہے اباحت تصرف، دوسرا جو خاص ہے جو جناب مفید اور عامہ کا ہے کہ تفید الملکیہ، تیسرا جی لازمہ کا جو وہ ہے مفہوم مطابق نکلے گا، وہ ملکیت کا نکلے گا۔ جو تیسرا قول ہے جو علامہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اباحت تصرف کا بھی فائدہ نہیں دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیع فاسد ہے۔ بیع فاسد کیوں ہے؟ چونکہ اس میں فقدان صیغہ پایا جاتا ہے، اور جناب علامہ کے لیے شرط ہے جہاں انہوں نے بیع کی شروط بیان کی وہاں پہ کہا ہے ان یکون البیع فی الالفاظ، کہ بیع الفاظ کے ذریعے واقع ہو، اگر الفاظ نہیں پائے جاتے تو فقدان شرط ہے، اذا فقد الشرط فقد المشروط۔ ولا بد اولا من ملاحظہ، اب یہاں سے محل نزاع کو بیان کرنے چاہ رہے ہیں۔ ولا بد من ملاحظۃ ان النزاع فی المعاطات، ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کا احراز کریں، اس چیز کو ثابت کریں، اس چیز کا لحاظ کریں، کیا؟ ان النزاع فی المعاطات، کہ نزاع معاطات میں کیا ہے؟ آیا اس سے مقصود اباحت ہے یا ملکیت ہے؟ المقصود بالمعاطات الاباحہ، یا اباحت مقصود ہے، اور فی المقصود بالمعاطات تملیک، یا معاطات سے مراد تملیک ہے، یعنی جو نزاع واقع ہوا ہے علماء کے نزدیک وہ تملیک میں نزاع واقع ہوا ہے یا اباحت تصرف میں ہوا ہے۔ الظاہر من الخاص والعامہ هو المعنى الثانی التملیک، تو ظاہر جو ہوا ہے علماء خاصہ مذہب جعفریہ سے اور علماء عامہ سے کیا؟ والمعنی الثانی، دوسرے والے معنی کہ تملیک میں، تملیک جو ہے وہ محل نزاع معاطات میں۔ اچھا جی، کہہ رہے پھر کیا کریں؟ کہہ رہے وحیث ان الحکم بالاباحۃ بدون الملک قبل الطلب وحصوله بعده لا يجام ظاہرا قصد التملیک من المتعاطین، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم لگایا ہے، جب ہم حکم معاطات بیان فرما رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ان المعاطات تفید الاباحہ ویحصل الملک بطلب احد العینین۔ حکم معاطات پہلے والے صفحے پہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ انہا مفیدۃ الاباحۃ تصرف ویحصل الملک بطلب احد العینین، ٹھیک ہے نا؟ اسے ذہن میں رکھیے گا، اسی کے اوپر جو ہے یہ 4 لائن موقوف ہے کہ ان الحکم بالاباحۃ، کہ حکم لگانا اباحت کا، بدون الملک، بغیر ملکیت کے، جب لین دین کر رہے ہیں، اخذ و عطا کر رہے ہیں، تو ہم حکم کس چیز کا لگا رہے ہیں؟ اباحت کا حکم لگا رہے ہیں کہ جو سید نے لیا وہ کیا ہے؟ ان کے لیے مباح ہے، جو میں نے لیا وہ میرے لیے مباح ہے، لیکن ہم مالک نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کب تک مالک نہیں بنتے؟ قبل طلب، طلب ہونے سے پہلے ہم اس چیز کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ وحصولہ، یعنی حصول الملک، بعدہ یعنی بعد طلب،
وحصول الملک بعد تلف، اور ہم مالک بن جاتے ہیں تلف ہونے کے بعد. ٹھیک ہے نا، پہنچ رہی تھی بات. لا یجام ظاہرا قصد التملیک من المتعاطیین، یہ ظاہری اعتبار سے جامع نہیں ہوتی ہے، یہ بات جمع نہیں ہوتی یہ بات کس چیز کی؟ قصد التملیک من المتعاطیین. ہاں کہ ان دونوں نے جب وہ اخذ و عطا کر رہے تھے تو وہ تملیک کا قصد کر رہے تھے. محل نزاع کیا ہے؟ وہ تملیک. حکم کیا ہے؟ اباحت التصرف قبل الطلب والملکیہ بعد الطلب. جناب محقق ثانی آئے، انہوں نے کہا، آنے کے بعد کہا جناب والا حصول الملک بعد الطلب والاباحت التصرف قبل الطلب. یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ اگر طلب ہو جائے تو دونوں مالک بن جاتے ہیں. دونوں مالک بن جاتے ہیں طلب ہونے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معطی تھے وہ تملیک کا قصد نہیں کر رہے تھے. اگر وہ تملیک کا قصد کرتے تو طلب ہونے سے پہلے ملکیت واقع ہو جاتی. طلب ہونے کے بعد ملکیت کا واقع ہونا دلالت کرتا ہے کہ دونوں کے دونوں کس چیز کا ارادہ کر رہے تھے؟ اباحت تصرف کا ارادہ کر رہے تھے. اور طلب کے بعد ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. لا یجام ظاہرا قصد التملیک، پوری کی پوری عبارت بناتے دیکھ لیں تھوڑا سا. لا یجام ظاہرا قصد التملیک من البائع و من المشتری، کہ یہ ظاہری اعتبار سے جمع نہیں ہو پاتی یہ بات کس چیز کے اوپر؟ کہ بائع نے اور مشتری نے لیتے اور دیتے وقت تملیک کا قصد کیا ہو، لیکن تملیک واقع ہو جاتی ہے کب؟ بعد الطلب. یہاں پر اس جملے سے قصد التملیک من المتعاطیین یہ ظاہراً واضح نہیں ہوتا ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں جناب محقق ثانی، ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع، کہ قاعدہ کلیہ ہے بے کی بحث میں. وہ کیا؟ کہ بے میں ضروری ہے وہی چیز واقع ہو جس کا قصد کیا گیا ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ جس چیز کا قصد کیا تھا وہ واقع نہیں ہوئی. اس میں کیا ہے؟ جب ہم لین دین کر رہے تھے معاطات میں بغیر الفاظ کے تو قصد کس چیز کا تھا؟ اباحت تصرف کا. اور جو واقع ہو رہی ہے طلب کے بعد وہ کیا ہے؟ تملیک، ملکیت. تو وقع ما لم یقصد ولم وقع ماذا قصد، جس چیز کا قصد کیا گیا تھا وہ واقع نہیں ہوئی، یعنی اباحت تصرف واقع نہیں ہوئی. اور تملیک کا قصد نہیں کیا تھا وہ واقع ہو گئی. یعنی یہ معیار معاطات کے برخلاف ہے. قاعدہ ہے ما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع. ٹھیک ہے نا، کہ جو واقع ہوا تھا اس کا قصد نہیں کیا تھا، یعنی واقع ہوئی ہے تملیک، جبکہ دونوں نے اباحت کا تصرف کیا تھا. وما قصد لم یقع، اباحت تصرف کا قصد کیا تھا وہ واقع نہیں بلکہ ملکیت واقع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب یہ پورا مسئلہ ہی خراب ہو جاتا ہے معاطات میں محقق ثانی کے نزدیک، تو کیا کہتے ہیں؟ نزل المحقق الکرکی، تو جناب محقق کرکی نے تنزیل کی کس چیز میں؟ نزل الاباحۃ فی کلام الفقہاء علی الملک الجائز المتزلزل. تو ان جناب محقق کرکی نے کہا کہ اباحت سے مراد علماء اور فقہاء کے اقوال میں وہ اباحت تصرف نہیں ہے جناب والا، بلکہ کون سی کیا مراد ہے اباحت سے؟ کیا اباحت سے مراد ملک جائز ہے، ملک متزلزل ہے. جیسا کہ آقا کوئی اپنے غلام کو کوئی چیز اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے وہ چاہے اس میں تصرف کرے. لیکن یہ ملکیت آیا واقعی ہے؟ کہنا واقعی نہیں ہے، ملکیت جائزہ ہے، کبھی بھی چھن سکتی ہے جب مالک چاہے گا. تو پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی ماما سے انشاءاللہ پہنچ گئے نا. پھر آدمی دیکھ لے گا نا اس کو.
نزل المحقق الکرکی الاباحت فی کلامہم کہ جناب محقق کرکی نے اباحت کو نازل کیا ہے، یعنی اس کو نیچے لے کر آئے ہیں علماء اور فقہا کے اقوال میں علی الملک الجائز المتزلزل، ملکیت جائزہ متزلزلہ کے اوپر، وَأَنَّهُ یعنی ان الملک یلزم بذهاب احد العینین، پہلے ملکیت جو ہے جائزہ تھی، جیسے ایک چیز طرف ہو گئی سارا لازم ہے، پھر لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہے پہلے اباحت تصرف تھا، جیسی ایک چیز فقدان ہو گئی، ایک انزائے ہو گئی، فسارا ملکن، پھر وہ ملک ہو گئی، کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ملکیت کا تصور نہیں کر رہے ہیں معاطات کرتے ہوئے تو ملکیت کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے بعد طلب تملک کا حصول دلالت کرتا ہے کہ تعاطی کرنے والوں نے ملکیت کا تصور کیا تھا، اگرچہ وہ ملکیت جائزہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جناب محقق کرکی کا کہنا ہے۔ وحق کذالک فی شرحی علی القواعد، اور جناب محقق کرکی نے اس چیز کو کی تحقیق کی ہے، اپنی یعنی لکھا ہے اور بیان کیا ہے فی شرحی علی القواعد، جب انہوں نے قواعد پر اپنی شرح لکھی اور جب انہوں نے تعلیق لگائی، وتعلیق الارشاد، کتاب ارشاد پر جب انہوں نے تعلیق لگائی، بما لا مزید فی، اس میں اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه، لیکن جناب صاحب جواہر، معاصرین سے مراد صاحب جواہر، لیکن بعض المعاصرین لما استبعد هذا الوجه، جب انہوں نے اس وجہ کو جو جناب محقق کرکی نے بتائی ہے، استبعد اس کو بعید تر جانا ہے، التجا الى جعل محل النزاع، تو وہ محتاج ہوئے، ملتجی ہوئے، انہیں ضرورت پڑی کس چیز کی؟ الى جعل محل النزاع فی المعاطات، معاطات میں محل نزاع کو قرار دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑی؟ اس چیز کی ہی المعاطا المقصود بها مجرد الاباحات، کہ معاطات میں محل نزاع یہ مجرد اباحت محل نزاع ہے، نہ کہ ملکیت متزلزلہ ہے، نہ اباحت تصرف ہے، بلکہ مجرد الاباحہ ہے۔ ٹھیک، یہ کس کا قول ہے؟ جناب صاحب جواہر کا ہے۔ ورجحا، اور ترجیح دی ہے جناب صاحب جواہر نے، بقاء الاباحت فی کلامہم، کہ اباحت باقی رہے ان کے کلام میں، علی ظاہرہا، ظاہر اباحت کے اوپر، المقابل للملک، جو ملکیت کے مقابل میں ہے، ونزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحت علی هذا الوجه، ونزل صاحب الجواہر مورد حکم قدماء الاصحاب، پرانے اصحاب کے حکم کے مورد کو کس چیز میں تنزیل کی انہوں نے؟ بالاباحت علی هذا الوجه، کہ اباحت ہی پائی جاتی ہے اس جہت کے اوپر، یعنی وہ اباحت جو ملکیت کے مقابل میں ہے۔ وطعن صاحب الجواہر علی، اس شخص کے اوپر، من جعل محل النزاع، کہ جس نے محل نزاع قرار دیا، فی المعاطات، معاطات میں کس چیز سے؟ بقصد تملیک سے، یعنی کہ جناب محقق ثانی کے اوپر انہوں نے طعن کیا، قائلا، یہ کہتے ہوئے، کیا کہا؟ ان القول بالاباحۃ الخالیہ عن الملک ما قصد الملک مما لا يناسب الى صاغر الطلبہ فضلا عن عظم الاصحاب، ان القول بالاباحۃ الخالیہ عن الملک، کہ تعبیر کرنا اباحت خالیہ کو ملک سے، یعنی اباحت مجردہ کو تعبیر کرنا ملک سے، ما قصد الملک، جبکہ انہوں نے ملکیت کا ہی قصد کیا ہو معاطات میں، مما، یہ ان اشیاء میں سے ہے، لا يناسب الى صاغر الطلبہ، جو چھوٹے طلاب کے لیے، تفقہ کرنے والے یعنی پڑھنے والے طلاب کے لیے بھی جو ہے مناسب نہیں، فضلا عن عظم الاصحاب وکبرائہم، بدرجہ، انہوں نے جو کہا یہ اباحت کے قائم ہے، انہوں نے کہا کہ جو محقق ثانی نے ملک متزلزل کہہ دیا، ملک جائز، یعنی ملک کو ملک سے ہی انہوں نے تعبیر کر دیا، جبکہ ان کے نزدیک کی اباحت ہو تب آپ ملک کی طرف جائیں۔ نہیں، یہ کہہ رہے جناب محقق ثانی نے کیا کہا؟
ان المراد فی المواتات والملک ولیس ملکا مطلقا بل ہی ملکیت جائزہ. ٹھیک ہے نا. صاحب جواہر کیا کہتے ہیں کہ علماء اور فقہاء کے کلام میں جو اباحت تصرف آیا ہے بقیہ علی ما علیہ، وہ اسی کے اوپر باقی رکھیں جس کے اوپر وہ تھا، یعنی اباحت مجردہ جو ملکیت کے مقابل میں ہے اس کو وہیں پر رکھیں. آپ اسے ملکیت سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ملکیت سے تعبیر آپ اسے نہیں کر سکتے ہیں. جناب صاحب الجواہر محقق ثانی کے اوپر اشکال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اباحت تصرف کو ملکیت سے تعبیر کر رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب انہوں نے ظاہراً کہا ہے کہ اباحت تصرف تو اباحت تصرف، آپ کہاں سے اس اباحت تصرف کو ملکیہ متزلزلہ اور جائزہ سے تعبیر کر رہے ہیں؟ یہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جو اصاغر طلبہ سے مناسبت نہیں رکھتی، بدرجہ کے فضلاء اور علماء سے مناسبت رکھے. یعنی صاحب جواہر عامہ اور خاصہ سب سے الگ ہو گیا، کیونکہ عامہ اور خاصہ نے محل نظام تبلیغ قرار دیا نا. عامہ اور خاصہ نے ہاں محل نظام تبلیغ قرار دیا. جی صاحب جواہر تبلیغ کو بالکل نہیں مانیں گے، بات سے مجردہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ عامہ اور خاصہ سے بالکل الگ ہے. یہ تو ان کی اپنی نظر ہے نا. اور محقق ثانی جو ہے اباحت جائزہ متزلزلہ کہہ کے یعنی نہ ملکیہ جائزہ، ملکیہ جائزہ کہہ کے یعنی عامہ اور خاصہ کے ساتھ جی ہے نا. چلو ٹھیک ہے واضح. لیکن جناب صاحب جواہر نے کہا کہ یہ جو جناب محقق ثانی نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اصاغر طلاب سے بھی مناسبت نہیں رکھتا، بدرجہ کے فضلاء اور اساتذہ اور عالم سے کیا مناسبت رکھے گا. والانصاف، یہاں سے جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ جناب محقق ثانی آپ بھی اس لائن میں آ کے کھڑے ہو میرے سامنے، اور رہی بات صاحب جواہر آپ بھی یہاں آ جائیں، دائیں بائیں دونوں کھڑے ہو جائیں. میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا کر رہے ہو. اب کہہ رہے والانصاف انما ارتکبہ المحقق الثانی، کہ جس چیز کا ارتکاب کیا ہے جناب محقق ثانی نے فی توجیہ الاباحہ، جب وہ اباحت کی وجہ بیان کر رہے تھے کس چیز سے؟ بالملک المتزلزل، ملک متزلزل سے. بعید فی الغایت عن مساق کلمات الاصحاب، کہ یہ نہایت درجہ بعید ہے علماء کے کلام سے مطابقت کرنے سے. وہ کہہ رہے ہیں اباحت، آپ کہہ رہے ہیں ملک متزلزل، مناسبت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. محقق ثانی کے بنسبت مثل الشیخ فی المبسوط، جیسا کہ جناب شیخ اپنی کتاب مبسوط میں، والخلاف اپنی کتاب خلاف میں، والحلی فی السرائر، وابن زہرہ فی الغنیہ. یعنی کہ یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے یعنی شیخ اپنی کتاب مبسوط میں اور جناب اور خلاف میں، حلی سرائر میں، ابن زہرہ اپنی کتاب غنیہ میں، یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں ان المراد بالاباحہ هو الاباحہ ولیس ملکیہ متزلزلہ، ملکیہ متزلزلہ مراد نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے نا. والحلبی فی الکافی والعلامہ فی التذکرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے. بل کلمات بعضہم صریحۃ فی عدم الملک، جناب والا بعض علماء کے اقوال صریح ہی ہے عدم ملکیت کے بارے میں، کہ ان المواتات لا تفید الملکیہ بل تفید الاباحہ. ٹھیک ہے نا. فی عدم الملکیہ الا ان نجعل محل النزاع، لیکن قرار دینا محل نزاع کو ما اذا قصد الاباحہ دون التملیک ابد منہ الا. یہ پہلے کیا کہا انہوں نے؟ پہلے انہوں نے یہاں کہا تھا انما ارتکبہ المحقق الثانی بعید فی الغایت، جس چیز کا ارتکاب جناب محقق ثانی نے کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ بعید ہے، یہ ماننے کے قابل نہیں ہے. یہ ہو گیا. الا ان نجعل محل النزاع ما اذا قصد الاباحہ دون التملیک ابعد منہ، لیکن قرار دینا محل نزاع کو ما اذا قصد الاباحہ، جب انہوں نے اباحت کا قصد کیا ہو، دون التملیک، تملیک کا قصد نہ کیا ہو، ابعد منہ، یہ اس سے زیادہ بھی بعید تر ہے، یہ اس سے زیادہ بعید تر ہے.
کیسے بتائیں گے؟ بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منہم ما یقبل الحمل علی هذا المعنی، کہ جس معنی پر جناب صاحب جواہر نے ان کے کلام کو حمل کیا ہے اباحت مجردہ کے اوپر، لا یکاد یوجد فی کلام احد، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے کلام میں یہ معنی پایا جائے، ما یقبل الحمل علی هذا المعنی، جو حمل کو قبول کرے اس معنی میں کہ جس معنی پر انہوں نے اباحت کو حمل کیا ہے جناب صاحب جواہر نے۔ اب یہاں پر کہ ابدیت جو ابد کہا انہوں نے، ہاں بعید فی الغایہ کہا، صاحب جوار کے قول کو ابعد میں ہونا، ہاں آبد میں ہوگا، اس قول سے بھی بعید ہے۔ آپ نے کہا کہ تبلیغ کے متزلزل ہیں، ان کو بعید فی الغایہ کہتے ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ اباحہ مجردہ من دون تبلیغ، یہ ابعد میں ہونا۔ جی ہاں، اب سوال کیا کہ جناب والا بیان تو کر دے، اب ادمن ہو آپ نے کہہ دیا، بتائیں تو ابدیت کہاں ہے؟ کہا میں اس ابدیت کو بیان کرنے کے لیے ایک دو الفاظ کے اوپر موقوف نہیں ہوں، بلکہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں تمام کے تمام علماء اور فقہا کے اقوال کو ذکر کروں۔ اب یہاں سے دلالت یہ وَلَنُنْقِلْ اول الکلمات جواد مما ظفرنا کلمات۔ اب یہاں سے جناب مصنف جو ہے تمام علماء کے اقوال کو بیان کریں گے، جس کے ذریعے ظاہر یہ کریں گے کہ ابعدیت کیا پائی جاتی ہے، یہاں سے آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ کل تک کام کرتے ہیں جی۔